आईपीपी का क्यों इंतखाब किया? ये एक नया ताज़ा हवा का झोंका है। ये आईपीपी आज़ाद कश्मीर में बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर्स भी होने चाहिए और मौजज़ात भी होने चाहिए। आईपीपी का क़याम जो है किसको ज़्यादा डर पहुँचाएगा? मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों पार्टीज़ परेशान हैं। ये जो आईपीपी बनी है इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की क़ुव्वत है। बाकी पार्टीज़ को लोगों को जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो वो फिर एस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा लगाने की जो है वो बात करें। ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में आईपीपी क्या कर सकती है? क्या इनकलाब बर्पा हो सकता है? लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है और आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है आईपीपी के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली। अब्दाली साहब, आपको मुस्लिम लीग नून में भी बड़ी ऑफ़र्स थी कि आप हमारी जमात का हिस्सा बन जाएं, पीपल्स पार्टी में भी आपको, हम इस बात के कुछ सबूत हैं, हमारे पास कुछ गवाहियाँ भी हैं, आपको कहा गया कि आप हमारी पार्टियों में शामिल, लेकिन आपने आखिरी मौके का बिल्कुल, जब इलेक्शन होने के बिल्कुल करीब हैं, आईपीपी का क्यों इंतखाब किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन भाई, आपके शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आज़ाद कश्मीर में दो बड़ी पार्टियाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन दोनों की ये किसी न किसी हद तक ख्वाहिश थी कि मैं उन पार्टियों में शमूलियत इख्तियार करूँ। लेकिन चूँकि मैं पिछला आज़ाद कश्मीर का जो पूरा 75 साला सियासी जो हुकूमत साजी है उस प्रोसेस को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ मेगा लेवल के ऊपर चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है। मौजूदा जो निज़ाम है ये स्टेटस को का निज़ाम, इसको तोड़ के तो राइजुल वक्त से हट के कुछ बोल्ड फैसले करने का जो है वो ज़रूरत है। अब बाकी पार्टियों में ये वाली सहूलत जो है वो चूँकि दस्तयाब नहीं है। मैं जो है हमारे सदर इस्तेकाम पार्टी अलीम ख़ान साहब के विजन से थोड़ा सारा मुतासर हूँ कि वो नया करना चाहते हैं और नया करने के लिए वो इन्वायरमेंट भी मुहैया कर रहे हैं, करने के एक हिसाब से ख्वाहिशमंद हैं। तो मैं ये समझ रहा था कि ये जो पुराने स्टेटस को की पार्टीज़ हैं ये आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो उनके हकूक़ देने तो अलग, उनको आज़ादी से सांस लेने की भी शायद जो है वो घुटन महसूस होती है आज़ाद कश्मीर के लोगों को। तो ये एक नया ताज़ा हवा का झोंका है, तो मैंने समझा कि इस एतबार से मुझे तहरीक इस्तेकाम में शामिल होना चाहिए। अच्छा, अब्दाली साहब, टिकट जमा कराने की तारीख भी ख़त्म हो गई, ठीक है जनाब, बिल्कुल ऐन मौके के और भी निशाना तलाट होने जा रहे हैं 2 रोज़ बाद, तो ये आईपीपी आज़ाद कश्मीर में बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए जी, तभी उम्रें तो पार्टियों की ज़रा लंबी होती हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर्स भी होने चाहिए और मौजज़ात भी होने चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो आज़ाद कश्मीर में एक नया मौजज़ा करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में, मैंने तो वैसे बहुत पहले भी मैं कह रहा था कि सियासी निज़ाम जो है वो सारे का सारा ये उलट पुलट होकर रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे कि बेशक अब 2 दिन रह गए हैं, 5 तारीख हमारे टिकट अलाट करने की आखिरी तारीख है। तो आप देखेंगे कि तहरीक इस्तेकाम जो है वो आईपीपी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे जितने 45 हल्का जात हैं उनमें कैंडिडेट्स भी देगी और हमारी सीट टू सीट एडजस्टमेंट है। और मैं दावे से एक बात आपको कहता हूँ कि जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स नहीं होंगे वहाँ आईपीपी की पसंद का बंदा जीतेगा। वो इलेक्शन जीतेगा, यानी कि जो बात आप कर रहे हैं कि मौजज़ात पे होने के यकीन रखने, आप यकीन रखते हैं और एडवेंचर करने पर, तो क्या समझते हैं कि जो आईपीपी बनी है इस वक्त, तो इस मौके पर किस जमात को ज़्यादा मुतासर करने का इरादा रखते हैं? मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को? आईपीपी का क़याम जो है किसको ज़्यादा डर पहुँचाएगा? अच्छा मतीन भाई, जब कोई जमात बनती है तो फिर डिस्कशन में दो बातें आती हैं कि ये जमात क्यों बन रही है। पता नहीं किसी को फ़ायदा पहुँचेगा, किसी को नुकसान पहुँचेगा। मैं अपने तय जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो अनऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारी आईपीपी पार्टी की थी उसके बाद, तो मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों पार्टीज़ परेशान हैं और नॉन लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। और आपको जैसे मैंने कहा कि अब बाकी मामलात एक तरफ हो गए, कुछ तो हमारे बहुत मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, वो हमारे जो है वो पूरी रियासत में इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ जगहों पे हमने फ़ैसला किया है कि हम अपने उम्मीदवारान को पीछे करके कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी कर रहे हैं जिन एडजस्टमेंट्स की बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पसंद के उम्मीदवार जो है बाकी पार्टियों से जीतेंगे।
اچھا نہیں، آپ نے کہا کچھ حلقوں میں آپ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے، جی انتخابی ایڈجسٹمنٹ، اور کچھ میں ٹکٹ جاری کریں گے، یعنی کتنے حلقوں میں ٹوٹل آپ ٹکٹ جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ 12 مہاجرین کے لیے اور 33 آزاد کشمیر کے ہیں۔ دیکھیے جی، مہاجرین پہ بھی ہمارے امیدوار ہوں گے، کچھ جگہ پہ ہماری جیسے شاید کاف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، مے بی کہ ہماری ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اب دونوں پارٹیز کو تھوڑا سا ان کی مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ مجبوراً ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی گفتگو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں۔ اچھا تو سردار، 40 ایک حلقے جو ہیں وہ ان کے امیدوار ہمارے تقریباً فائنلائزڈ ہیں، لیکن کچھ کمی بیشی جو ہے وہ کچھ اعداد شمار کی ہو سکتی ہے، لیکن اتنے امیدوار الحمدللہ ہمارے موجود ہیں۔ اچھا آپ کے امیدوار موجود ہیں۔ سردار تنویر الیاس خان، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، پہلے آئی پی پی میں شامل ہوئے، آئی پی پی چھوڑ کے پھر پیپلز پارٹی کا حصہ بنے، دوبارہ اس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یہ سردار تنویر الیاس کیوں اتنے ضروری ہیں؟ دیکھیے جی، جب آزاد کشمیر میں تحریک استحکام تو سردار تنویر الیاس صاحب کے ذریعے لانچ ضرور ہوئی تھی، لیکن اس وقت چونکہ بیسک ہوم ورک جو ہے وہ پارٹی کا وہ نہیں ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ پھر اس وقت پیپلز پارٹی نے کمال ہوشیاری دکھاتے ہوئے ایک ہمارا پیپلز پارٹی کا دڑا ہے، وہ چاہتا تھا کہ تنویر الیاس صاحب کی ساری خدمات کو پیپلز پارٹی کے لیے یوٹیلائز کیا جائے۔ اب جس معاملے کی بنیاد جو ہے وہ نیت میں کھوٹ ہو، وہ پھر چیزیں وہ اختتام پذیر اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھا تو اس لیے الحمدللہ جو ہے وہ یہ والی بیل ان کی منڈے نہیں چڑھی، اور تنویر الیاس صاحب کو واپس استحکام میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اب ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ اب جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اس پارٹی کو کافی اوپر لے کے جائیں گے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے جو اپنی گفتگو سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے ابھی، لیکن پہلے تو ہو گئے نا، جو آپ کی حکومت گرانے کے لیے جو سردار تنویر الیاس صاحب استعمال تو پیپلز پارٹی نے بر وقت بخوبی کیا نا۔ اچھا، بیسیکلی یہ جو ہماری حکومت گرانے کی بات تھی، دیکھیے متین بھائی، الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا ٹینیور گزرا۔ اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ہماری حکومت بیسیکلی اس لیے گری تھی کہ یہ ہماری ایکشن کمیٹیز اور ہمارے جو دھرنا جات تھے، الزام یہ تھا کہ یہ حکومت چونکہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اس میں شامل تھے۔ بالکل۔ اب جب یہ وہ والی حکومت گرانے کی گفتگو ہوئی تو اس سے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اصلی چہرہ بھی واضح ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے کہا جی کہ ہم جو ہیں وہ ووٹ دیں گے اور بیٹھیں گے اپوزیشن میں۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ کسی مہذب معاشرے میں اور مہذب سوسائٹی میں اس لیول کا بلنڈر اور اس لیول کا بلف جو ہے وہ کہیں اس کو کوئی کنسیڈریبل بات یہ نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے یہ والا کیا تو پیپلز پارٹی نے پھر جو ہے وہ ایک حساب سے شکر الحمدللہ کہ ان کے پاس حکومت گئی تو ان کا اصلی چہرہ 6 مہینے میں عوام کے سامنے آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک چھوٹی سے بڑی چیز، چھوٹی سے بڑی نوکری، چھوٹی سے بڑی ایڈجسٹمنٹ وہ میرے اور آپ کے سامنے بکتی رہی۔ اور یہ والا جو اصلی چہرہ تھا، یہ پرانی جو پیپلز پارٹی کا ایک حساب سے منشور کا حصہ ہی ہے سمجھ لیں آپ، جو ہے وہ ان اناؤنسڈ، تو وہ جو ہے وہ یہ بات ماند پڑ گئی تھی اور لوگ اس کو بھول گئے تھے۔ تو الحمدللہ اس 6 مہینے کی حکومت نے ساری آزاد کشمیر کی عوام کو وہ یاد دوبارہ تازہ کروا دی۔ یہاں تک ایک بڑا تلخ سوال ہے سر۔ بسم اللہ۔ تلخ یہ سوال ہے کہ تاثر ہے پورے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر بھی، اسلام آباد کے حلقوں میں بھی، کہ یہ جو آئی پی پی بنی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی قوت ہے۔ دیکھیے سر، جب کوئی بندہ ناکام ہوتا ہے تو وہ اپنی ناکامی کے اسباب میں پھر کسی نہ کسی کے ذمہ کوئی نہ کوئی چیز لگاتا ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا اب تھوڑے سارے حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ پہلے جو کوئی چھوٹے سے موٹا معاملہ واقعہ ہوتا تھا تو کہتے تھے جی کہ امریکہ نے کیا ہے۔ اب آزاد کشمیر کی حکومت کا پہلی بات ہے اسٹیبلشمنٹ میں اہمیت سے انکار بالکل نہیں کرتا، ان کے اپنے فرائض ہیں، وہ فرائض تو انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو یہ پروپیگنڈا اٹھایا جائے گا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ چونکہ الگ سے یکدم ایک بھاری قوت ابھر کے سامنے آ گئی ہے، تو اب باقی پارٹیز کو لوگوں کو جواب دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کا ٹھپا لگانے کی جو ہے وہ بات کریں گے۔ چونکہ عملاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ناکام ہو چکے ہیں آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر کے جو یہ موجودہ حالات ہیں اس کے یہ دونوں پارٹیز جو ہیں
چونکہ یہ حکومت گرانے میں بھی اور اپنی جھوٹی پروپیگیشن کے لیے وہ جو ہے ان والے ایشوز کو استعمال کرتے رہیں. تو اب جو گڑھے انہوں نے کھودے تھے وہ اسی گڑھوں میں ان کو خود گرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھ رہے اور سن رہے ہوں گے کہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے جتنے بھی عوام ہیں وہ سارے کے سارے ان کا ایک الگ سینٹیمنٹ ہے. کچھ لوگ جذباتی ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاں پہ ساری کی ساری تعداد ایک جیسی تو نہیں ہوتی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان دونوں پارٹیز کا جو ہے وہ اب حجم بھی اتنا کم رہ گیا ہوا ہے اور نئی پارٹی کی اشد ضرورت بھی تھی. اس کو جو ہے وہ اس والے حادثے کو ان سے اب صبر نہیں ہو رہا اور یہ حادثہ ان کو جذب نہیں ہو رہا. اس وجہ سے اس طرح کے الزامات ضرور آئیں گے. یہ الزامات ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں سر دیکھیں اب ہر کوئی جو ہے, اب میں دیکھیں لاسٹ دفعہ اگر پیپلز پارٹی یا باقی معاملات میں ہم کرتے تو چیزوں نے اور طرح ہو جانا تھا. اسٹیبلشمنٹ کی ایک خاص اپنا کام ہے اور وہ اپنے کام اور اپنی لیمٹس کو کبھی بھی وائیولیٹ نہیں کرتے. وہ ایک ادارہ ہے. تو اب جب کوئی ہار جاتا ہے یا کوئی کسی کو نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے تو وہ پھر استعمال کرنے کے لیے یہ بات ضرور کہتا ہے. اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون بھی ناکام ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی بھی ناکام ہو گئی, اس لیے آئی پی پی کی ضرورت پیش آئی. مثلا میاں نواز شریف کی سربراہی میں جو نون لیگ ہے وہ کچھ نہیں کر سکی, ناکام ہو گئی. دوسری طرف جناب آصف علی زرداری ہیں, بلاول بھٹو ہیں, ان کی سربراہی میں ایک بڑی وفاقی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ بھی ناکام ہو گئی. علیم خان جو مسلم لیگ نون کے اتحاد کے ذریعے اسمبلی میں آئے, الیکشن جیتے, ان کی سربراہی میں یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں آئی پی پی کیا کر سکتی ہے, کیا انقلاب برپا ہو سکتا ہے؟